إنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا طاهرنا معاصرنا الأجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله عنكم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام طرح بتنا اس وقت کائنات کے مجھے رحمات علیہ ٹھیک ہے وہ پروردگار عالم کو دولت باجر مسلمان کا سجدار میرا راستہ ہم تمام پر ایک ہی گرو کے نام ہو اور آسانی کے در پر کے جو وجہ تصویر کرنا پروردگار عالم نے اپنی شیطان کا مرکز بنا دیا اور جو پروردگار عالم کی ابتدا میں نہج بلاغہ میں علی بن ابی طالب امین کائنات بیان کرتے ہوئے نظر آئے کہ انسان تجھے کیا معلوم تیرا رب کون کیوں؟ اس لیے نا کہ ہم تو یہی نہیں سمجھتے کہ ہم خود کیا ہے. اپنے اوپر غور و تدبر کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ وہ کیا ہے. مولا کہہ رہے ہیں انسان تجھے نہیں معلوم کہ کوئی وقت ہے، اس لیے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ انسان وہ ہے کہ جو گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے کلام کر رہا ہے، ہڈی کے ذریعے سن رہا ہے، چربی کے ذریعے دیکھ رہا ہے. پھر بھی نے قرآن میں کہہ رہا ہے زبان اپنے رب کی کسی نعمتوں کو دکھا کے پھر بھی ہم اجاگر نہیں کر رہے اپنے ذہنوں کو کہ اب تو دیکھیں اپنے آپ کو. کتنی دفعہ میں اور آپ دن میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ صدیاں گزر گئی تھی. اس لیے صاحب حضرت انسان جو ہے نا وہ خود کی فیوریٹ مخلوق ہے. انسان خود کو بیسٹ سمجھتا ہے کہ میں ہوں بس میں ہی ہوں. اگر تم ہی ہو جاؤ کساب کی دکان پر لاؤ گوشت کا ٹکڑا کروا سکتے ہو غلام، لے آؤ ہڈی سن سکتی ہے، لے آؤ چربی. مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ چربی کہ جو دیکھتی ہے یعنی آنکھ میں جو جھلی ہے جو دیکھنے کا کام کر رہی ہے وہ اتنی سی چربی کا ٹکڑا ہے. کل کی کل کائنات کو سمویا ہوا ہے، کل کی کل کائنات کو دیکھنے کی قوت ہے، طاقت رکھتا ہے. پھر بھی علی جیسا امام کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے خدا پر غور نہیں کیا. بھائی وہ رب کائنات کہ جو اس گوشت کے لوچنے میں اس کی قوت رکھ رہا ہے تب ہم اس سے بولے، لیکن ہم وہ ہے کہ جو بول رہا ہے وہ نہیں بول رہے، جو نہیں بولنا وہ بول رہے ہیں. اور پھر قصور زبان غلط دنیا میں چلاتی ہے. اس لیے کہ ہم کو کچھ کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں تو پھر کبھی یہ ادائی کی شاید بار بار خطرائیں ہو. کبھی وہ کیا کہ مولا کس کان سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو علی کا رب کون ہے. کبھی اس رب کے بارے میں سوچو. نہیں امیر کائنات دو ہاتھوں کے پیدل کو پتا کر کے سوکھی ہوئی دو کی روٹی کو توڑ کر سجدہ کر کے شکر کر کے بتا رہا ہے کہ لوگوں
میرا خدا کوئی اور ہے. ایسے ہی نہیں, علی نے کہا کہ دیکھو علی کو خدا نہ سمجھنا, بلکہ علی تو وہ ہے کہ علی کا خدا وہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کر دے. یہ کوئی عام اصلیت نہیں ہے, کوئی عام تفصیل نہیں علی وہ ہے جو بتا رہا ہے سچے کر کے کہ دیکھو اگر میں خیبر کو پتا کروں تو یہ نہ سمجھنا کہ علی خدا ہے, اس لیے کہ علی کا خدا تو وہ ہے جو دن کو رات میں, رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے. راج میں اور آپ صرف علی کے علی بیٹے کا تذکرہ کر رہے ہیں, وہ ہے کہ باپ چاہے تو پتھر میں علمگار میں, چاہے تو پانی میں علمگار میں, وہ ہے میری کرات ہے یہ عباس بہادر, اور شیر نے ایک نفس قدم گاڑ دیا ہے, اور ہزار میں پتھر پہ علمگار رکھا, لیکن عباس نے پانی سے علمگار دیا. اور کیا کہ یہ افساس جس گھرانے میں آیا اس گھرانے کی عظمت کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ جہاں تمام کے تمام آباء و اجداد بڑے بڑے منصب سے قائل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, تو کوشش کی ہوتی ہے کہ جب کوئی نئی نسل کا بچہ ہے تو سب کہتے ہیں دیکھو یہ چاچا پہ جائے گا, یہ دادا پہ جائے گا, یہ بابا پہ جائے گا. کیا عظمت ہوگی اس عباس کی کہ جو آیا ہے تو ہمیں بنی ہاشم جو آیا ہے تو اس گھر میں آئے تھے کہ جہاں حسنین کا دولہا دلانے ملائکہ کر رہے ہیں, زہرا کی طرح ملائکہ کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ عباس کسی عام گھرانے میں نہیں آتا, عباس کی خلقت کے لیے پروردگار عالم جس در کو منتخب کرے اسے درے پاک بازار. کبھی غور کرو کہ کیا عالم ہوگا کہ جب سال خان علی کو علی بیٹا ملا ہوگا, وہ علی کہ جس کے گھر میں خود میں بیچنے والے حسن حسین جن کے نام کا صدقہ ہے, اس میں جب کوئی چودھری کا جان بنی ایسے آئے تو عالم تو سب سے کچھ ہوتا ہے, عالم کیا ہوگا. پھر حسین وہ کہ جب حسین آئے ہیں کبھی رسول کہہ رہے ہیں ہم بلائیں گے, کبھی زہرا کہہ رہی ہے کبھی ملائکہ سے تذکرہ کہ نہ رسول اللہ نے. اور ایسے عالم میں جب وہاں جب کوئی چھوٹا گھر میں ہوتا ہے نا سب کا لاڈلا ہوتا ہے. کوئی باہر جاؤں مجھے عباس کی فضیلت ہے کہ اتنے لاڈلے کہ پانی زہرا نے انگلی پکڑ کے چلنا کہ یہ کون آیا ہے آج گھر میں, یہ کون آیا ہے آج گھر میں.
علی جی کو تو مسکرا رہے ہیں, ضرور اس کو علم ملے گا, ابھی تو دلہن ہے, ضرور اس کو علم ملے گا, ابھی سے تیور بچ گئے ہیں. حسین دولہے میں جب بھی سوئے, حسین دولہے میں جب بھی سوئے, ملک دلاتے کون دولہے میں سو رہا ہے کہ شبیر دولہا دلا رہا ہے. کبھی تو عباس سے مرتبہ سمجھو کہ عباس دنیا میں نہیں آئے ہیں, نور کی تخلیق ابھی مراحل میں ہوگی کہ وجود نور کی خلقت کی دعا زہرا نے پہلے کر دی. جو زہرا کی دعاؤں کا ثمر بنتا ہے اسے عباس کہتے ہیں. عباس کے آنکھیں کے لیے خدا جس گودی کا انتخاب کرے اسے پھول بنی ہونا لازمی. ایسے ہی مولا کہہ رہے تھے کہ شہزادی فکر نہ کرو, بہت جلدی وہ مرتبہ کی باقی بیٹے ستاروں کی مانند دریز ہوں گے, تمہاری گود میں وہ فرزند ہوگا جو 14ویں کسان کی مانند. ایسے ہی کمرے میں آصف نہیں بن جاتا تو اس لیے یہ عباس کی علامت کا نام کبھی اس نام کو سوچا ہے؟ یہ نام وہ ہے کہ ہم کہیں سے بھی گزر رہے ہو نا, علم کتنا ہی دور سنا ہو, احترام ہے خود بخود چل کے نیچے بچ رہا ہے, خود بخود لب بنا جنبش کی ہے سلام کے. ایسا لگتا ہے کہ ہم پریشانیوں سے گزر رہے تھے, کسی نے ہاتھ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہے دو علم میں حرف سنو ان کا سن گیا. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ علم کیا ہے, کیوں تم رہے ہو, کیوں مانگ رہے ہو, کیوں اٹھا رہے ہو, اپنے کو اس لیے کہ ہمیں یقین ہے ہمارے یہاں بچہ چھوٹا بھی ہو نا, وہ جب چلنا سیکھتا ہے نا ماں کی انگلی نہیں سیکھے گا, علم اٹھانے کی شاید اس کے بازو میں زور ہوتا ہے, انگلی سامنے اپنے مولا کا علم نہیں گرنے دیں. اس لیے ہم کہتے ہیں تم نے سمجھا نہیں, جو علم میں ہر سنو ان کا تم گیا. اب بات کب ہوئے کسی اینڈ پہ ہے نام بتا کے کبیرے کا ترجمہ اور نیند سے بڑا مسئلے تو کہاں ہے, اور سیدھی سے ہے یہ کوئی فیصل نہیں ہے کہ اب بار تمہارا لگتے کہیں دیر کے توسل اختیار کر کے دیکھیں. یہ باتیں آگانے یہ ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا ضامن ہے. جس لیے عبد اللہ حسین کہہ رہے ہیں اب باہر سے دستخط کر دیے نا, کوئی بھی تمہاری دعا کو درجہ قبولیت تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. ایک مولا عباس متصل ہوتے ہوئے ایک واقعہ ایک منزل کہتے ہیں
ایک عالم دین تھے, ان کے پاس ایک فیملی آئی, ہسبینڈ وائف ہے, اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور اسلام قبول کر کے اہل تک کی مدد کو اپنانا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آج کی لیکن میں کیا آج ہو جائے کوئی ایسی وجہ جس کی بنا پر آپ خاص طور پہ شیعہ فرقے کو اپنانا چاہیں, تو وہ سب کہتا ہے کتاب آخر سال واقعات میں یہ روایت درج ہے, وہ سب کہتا ہے کہ اس وقت گزرا ہے کہ میں, میری زوجہ اور میری بیٹی, ہماری ایک ہی بیٹی ہے, ہم گھومنے پھرنے کی گھر سے جرمنی گئے تھے اور ہم جرمنی کے سڑکوں پر پہنچے, ایک آئی تھی ہم گھومنے پھرنے کی گھر سے نکل گئے. کہتا ابھی ہمیں سفر اختیار کیے ہوئے کچھ دیر ہوئی کہ ہماری کار کا شدید ترین ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم ہاسپٹل میں تھے. کہتے جب تھوڑا میں ہوش میں آیا یہ سہل ہوئی تو میں نے اپنی بیٹی کا پوچھا تو مجھے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کی زوجہ اور آپ کو شدید زخمی نہیں ہوئی, لیکن آپ کی بیٹی اس قدر شدت سے زخمی ہوئی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اب اس کا من لا علاج ہے, جب تک وہ زندہ رہے گی جب تک رہے گی. کہتا ہے میں نے دنیا ایک ہی بیٹی تھی, دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن کو دکھایا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا, ہر ایک میں رپورٹ دیکھ کر ہو جاؤ آکسیجن. جرمنی میں کہتا ہے کہ میری بیٹی اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی کہ میں روز اس سے ملنے جاتا تھا, میں ایک روز اس کی بچی سے کام ہے تو روز سب کی گئی جانے والی بات اس نے ایک عجب انداز کو کر کے میں برداشت کر رہی. تو دانوں میں بیٹھ گئی. اللہ میں ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں, آپ کے ہاتھوں کو کہیے گا جو جملے میں کہتی رہا نا وہ اردو کے نیت سے دوہراتی رہی. اس نے کہا بارے کہا جو راستہ ہے وہ بیوی کا, پھر اس کا پہلو سے دھوکا ہو گیا تھا. کہتے میں نے محسوس کیا میری بچی کی وجہ سے زیادہ بتاؤ ہونے کی آواز. کہتا ہے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی اور ہماری ملازمہ زیادہ بتا ہو رہے تھے. کہتا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کن لفظوں پر یا کس بات پر گریا کریں, لیکن ان کی گریا کی کیفیت یہ تھی کہ میں ان کو روک نہیں سکا. میرے بھی آنکھوں کا انتظار ہو رہا. یہ کہتے ہیں اب ہماری ملازمہ تمہیں کیسی بنی جاتی تھی, میں اور میری بیٹی کو رومانس چلی جاتی تھی. اور ملازمہ نے کہا بارے رہا تجھے واسطہ ہے اس بیوی کا کہ جس کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا اور یہ شکستہ پہلو والی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ جب بھی تم سے مانگو تو مجھے میرے ایک بیٹے کی غربت کا واسطہ کرنا. عالمی تصور میں آتی چلو کربلا آؤ تمہیں عالمی تصور میں مقابلے کرنے جو ہو کر آ گئے نا اور تم نے ہم بیان کی ہے دل پر آگ رکھ کر مصیبت کی بات کر رہی تھی. جب مجھے بات کر رہے ہیں امداد کی مائیں جا رہا ہوں دیکھنے چلے جانا سب اچھے اختیار کرتے چلے جانا وادی کی نام کو سارے ڈالوں کی
बेटे की उस गुर्बत का वास्ता तो जब करबला में जब करबला में कोई शहीद जी तस्वीर बनाता था ना आलू बनाया मगर हमारे मेरा पार ये खराबी मैंने महसूस किया कि मैं कमर सीट हूँ उस कमर में कोई बिल्ली आई है और मेरा नाम है मेरे पहलू पर हाथ फेरती ये रोने वाले हमारे दिलों को सिवाय हम लोग पहन के बताते हो वक्त गया जब उनके बाहर इलाज कर रहे हैं एक लगा भाई कितना बड़ा पहले बैठी हूँ ना बारिश आया हम लोग के पैरों से सोते ही पैरों को ज्यादा फूटती जब जाएंगे ना देखा